بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ ثنائیہ کے اس بزم سعید میں آپ لوگوں میں سے کسی بھائی کی فرمائش پر عنوان رکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی اور کیا وہ چیز ہم امتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو چیز ہوگی وہ رب کو پسندیدہ چیز ہوگی، ہے صحیح کہ نہیں؟ جس چیز میں رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھا ہے وہ حقیقت میں بہت ہی عظیم اور بہت ہی رتبے والی چیز ہوگی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب دل کا سرور، خوشی، مسرت، شادمانی، جس سے انسان کو لگاؤ ہو، محبت ہو اور جس سے انسان کو سکون ملے، خیر ملے، بھلائی ملے، نجات ملے۔ تو آج کا موضوع ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ لیا گیا اس حدیث سے جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حدیث کے لفظ پر غور کیجیے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے، نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ دو بات اہم اس حدیث کے اندر ہے خاص طور پر السلام کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، نبی کے دل کے سرور اور خوشی کا سامان کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسری بات کہ نبی نے اس کو خود اپنے لیے نہیں بنا لیا ہے بلکہ جعلت کا لفظ ہے، رکھ دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ گویا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھا ہے؟ نماز میں، جس کے سلسلے میں پوری دنیا کے اندر عجیب ترین لاپرواہی، سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے اور نماز چھوڑنے کا گناہ یا خسارہ اور نقصان کیا ہے، یا بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح تو نے اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا ہے، ایسے تو ہمارے سارے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کرتے ہیں۔ آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے اندر نماز کے قائم کرنے کا اور نماز کا فائدہ ذکر کیا ہے۔ ایک ہی آیت میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا فائدہ بھی ذکر کیا ہے، اور وہ فائدہ صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، قبر کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ فائدہ ایسا ہے کہ جس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو استھاپت کرو، نماز کو قائم کرو۔
یہ کس کا حکم ہے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ یہ اس رب کا حکم ہے جس کے ہم بندے ہیں. اس رب کا، اس اللہ کا حکم ہے جو ہمارا کفیل ہے، جس کے ہم بندے ہیں. جو رب ہم سے بندگی چاہتا ہے اور جس رب نے ہم کو اور آپ کو بندگی ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، حکم دے رہا ہے ہمارا رب کہ وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کی ساری شرطوں کے ساتھ، سارے ارکان کے ساتھ نماز کو قائم کرو، ساری سنتوں کے ساتھ. یہ حکم ہے رب ذوالجلال کا نماز کے قائم کرنے کا. جو مانا اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ یہ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ جو یہ جانتا ہے موسم خراب ہے کہ موسم نہیں خراب ہے، آ سکتے کہ نہیں آ سکتے مسجد میں. یہ رب کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور یہ سارے لوگوں کے لیے حکم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بتلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جس اہم عبادت کے قائم کرنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، ذرا اس کا فائدہ بھی تم جان لو، اس کا لابھ، اور اس میں اللہ نے کیا خیر رکھا ہے اس کو بھی سن لو، جان لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے جو سارے غلط کام سے، فحش کام سے، ردی اور جٹیل کام سے اور ایسے کام سے جو اللہ کو ناپسند ہے، رسول کو ناپسند ہے اور اچھی فطرت والوں کو ناپسند ہے، ان ساری چیزوں سے روک دیتی ہے. ہر غلط کام سے، ہر فحش کام سے، ہر اس کام سے نماز روک دیتی ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، جسے اللہ نے غلط قرار دیا. تو سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 45 میں رب نے جہاں ہمیں حکم دیا ہے نماز کے قائم کرنے کا میرے بھائیوں، وہیں اللہ نے نماز کا فائدہ بھی بتلایا ہے کہ یہ نماز انسان کو فحش، لغو، بیکار اور ہر ناپسندیدہ کام سے روک دیتی ہے. تھوڑی سی مثال سنو. آپ نماز پڑھ رہے ہو اور اگر یہ ہمارا عبداللہ حمود بار بار مسجد میں دوڑے تو یہ غلط بات ہے، بچہ نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں، لیکن آپ کو یہ غلط، آپ کی نگاہ میں یہ چیز غلط ہے اور حقیقت غلط ہے، تو آپ اس کو ناگوار کرتے ہیں، ناگوار سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے کہ نہیں ناپسند کرتے ہیں. نماز میں ہوتے ہوئے اگر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے، آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی مسلمان یا غیر مسلم مائک پہ گانے گانے لگے، بولو آپ کو اچھا لگے گا؟ کیونکہ گانا فحش کام ہے، منکر کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے. نماز کا یہی ایک فائدہ محسوس کر لیے آپ کے لیے. اور آخرت میں، دنیا میں وہی آدمی کامیاب ہوگا جو دنیا کے ہر فحش اور گندے کام سے بچ جائے اور ہر ایسے کام سے بچ جائے جو اللہ کو ناپسند. تو نماز کے اندر دنیاوی بھی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا. اور کون سا فائدہ ہے؟ اخروی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نماز ہمیں ہمارے سارے غلط کاموں سے روک دے. آمین میرے بھائیو ساتھیوں. نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسلام کی دوسری بنیاد ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالی نے سب سے پہلے فرض کیا ہے. ساری عبادتوں میں سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی کون سی عبادت ہے؟ نماز.
اس سے نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اس سے نماز کی کیا ثابت ہوتی ہے؟ اہمیت. نماز اللہ کے ہاں اہم رتبہ اور مقام رکھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ پہلے فرض کیا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں میں، سب توحید کے بعد ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند فرماتا ہے نماز کو پسند فرماتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کو سب سے زیادہ نماز توحید کے بعد ساری عبادتوں میں نماز پسند نہ ہوتی تو سب سے پہلے فرض نہ کرتا. تیسری بات کہ نماز کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض کیا کہ سب سے پہلے خیر ہمارے بندوں کو مل جائے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. اور سب سے اخیر میں جو عبادت غائب ہوگی لوگوں کے ہاں سے، کون سی عبادت ہوگی؟ نماز ہی ہوگی. ایسی نسل پیدا ہوگی جو نماز کو چھوڑ دیں گے اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلے پوچھ تاچھ ہوگی. سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی؟ نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. اگر کسی کی نماز صحیح سالم درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست، اور اگر نماز ہی درست نہیں ہے تو اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے. نماز وہ اہم عبادت ہے جو غیر مسلموں سے یا اللہ تعالی سے نہ ڈرنے والوں سے ان لوگوں کو الگ کر دیتی ہے جو مومن ہے، جو مسلمان ہے. نماز وہ عبادت ہے جو مومنوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان کیا کر دیتی ہے؟ فرق کر دیتی ہے. اور ان لوگوں کے درمیان فرق کر دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہی کے اندر بیان فرمایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. مومن وہ لوگ ہیں، مومن اور مسلمان وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. کیا مطلب نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان کی پہچان بتلائی، مسلمان کی سرٹیفکیٹ بتلایا، مومن کی پہچان اللہ نے بتلا دی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. مومن ہی نماز قائم کرتے ہیں. ہم کسی کا فتویٰ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہ سنیں، اس آیت کریمہ کو کسوٹی بنائیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں کہ نہیں ہیں. اور یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزت سربلندی مومنوں کے لیے اللہ نے مقدر فرمائی ہے، اور مرنے کے بعد جنت کس کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان اس آیت کریمہ میں بتلائی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. جو مسلمان ہوں گے، جو مومن ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی جان؟ نماز قائم کریں گے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز وہ عبادت ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. جس نے نماز کی نگرانی کی، حفاظت کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. اور جس نے نماز کو کھو دیا وہ دین کے دوسرے مسئلوں کو زیادہ کھونے والا ہوگا. آ رہے تھے سعودیہ، پاسپورٹ ہی کھو گیا تو ویزا کھو جائے گا کہ نہیں کھو جائے گا؟ جو امیگریشن ہوتا کھو جائے گا کہ نہیں؟ سب پاسپورٹ ہی پہ کھو جائے گا کہ نہیں؟ فلائٹ بھی کھو جائے گی کہ نہیں کھو جائے گی؟ ایئرپورٹ کے نظارے میں کھو جائیں گے کہ نہیں کھو جائیں گے؟ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو نماز وہ عبادت ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. کیونکہ نماز لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرا رکن ہے، دوسری بنیاد ہے اسلام کی.
اور جس نے نماز کو کھو دیا وہ دین کے دوسری چیزوں کو اور زیادہ کھونے والا ہوگا. اور یہیں سے بھی جان لیجیے, کسی آدمی کو اگر پرکھنا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی کتنی ہمدردی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر ہے, آپ پرکھنا چاہتے ہیں, ہم پرکھنا چاہتے ہیں, جانچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ اے عطا الرحمن سعیدی, تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ کی کتنی قدر کرتا ہے, اور دین اسلام سے تجھے کتنا لگاؤ, کتنا تڑپ اور کتنی محبت ہے. تو اس کا اندازہ کرنے کے لیے عطا الرحمن کا اپنے اندر دیکھ نماز کا کتنا اہتمام کرنے والا ہے. کیونکہ جو آدمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اور جو نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا نہ وہ دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہے. تو اگر کچھ اپنے بارے میں کوئی پرکھنا چاہے کہ ہمیں دین اسلام سے کتنا لگاؤ ہے, کتنی محبت ہے, کتنی ہمدردی ہے, اور اللہ نے جو ہمارے اوپر بے شمار بے پایا احسان کیا ہے اس کے ہم کتنے شکر گزار ہیں, تو اپنی نماز دیکھ لیں. ہے بات نہیں؟ کیونکہ نماز ہی اسلام کا دوسرا پلر ہے. روزہ بعد میں, حج بعد میں, دوسری چیزیں بعد میں. اگر نماز سے محبت ہے تو اپنے اسلام سے محبت, اور نماز سے محبت نہیں, نماز سے لگاؤ نہیں, تو اس کا مطلب تجھے اپنے اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر اور اسلام کے ماننے والوں کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے, جس کا ثواب 50 وقتوں کے برابر اللہ تعالیٰ دے گا یا اس سے زیادہ دے سکتا ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں, نماز وہ عبادت ہے جو سفر میں بھی فرض اور واجب ہے, اور گھر پہ رہے تب بھی فرض اور واجب ہے, بیمار رہے تب بھی فرض و واجب ہے, صحت و تندرستی کی حالت میں رہتا ہے تب بھی فرض واجب ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے اسلام کے لیے ان لوگوں سے میدان میں لڑ رہے ہو جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو اس حالت میں بھی نماز فرض, اور اس سے اہمیت دیکھ لیجیے کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں اور اس کو کسوٹی بنانا چاہیے, اس حدیث کو سارے مسلمان مردوں کو اور ساری مسلمان عورتوں کو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. اپنے اپنے بارے میں ہر ایک فتویٰ دے لے, ہم دوسرے کے فتوے کا انتظار کیوں کریں بھائی؟ اپنے بارے میں اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے, اپنے بارے میں یہ فتویٰ دے لیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم, ہمارے اور کافروں کے بیچ جو ایگریمنٹ ہے, عہد و پیمان ہے, وہ ہے نماز. وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن ترکها فقد کفر, جس نے نماز کو چھوڑ دیا. کیا کہا؟ نماز کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہا جس نے جمعہ کو چھوڑ دیا, یہ نہیں کہا جس نے عید بقرعید کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ نماز کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہا 5 نماز, یہاں نماز ہے, ایک نماز بھی اگر اس نے چھوڑ دیا, ایک نماز بھی جان بوجھ کر کے اس نے چھوڑ دیا, فقد کفر, تو اس نے کفر کیا, وہ کافر ہوگا, وہ کفر کیا. اب میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں اور دوستوں, یا اللہ کی اس دھرتی پر بسنے والے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, اگر آپ کو اپنے نبی کی سچائی اور صداقت پر ایمان ہے تو آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ نبی کا فرمان ہے. اور وہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر نماز کے ہم پابند نہیں ہیں تو ہم اسلام سے باہر, اللہ محفوظ رکھے.
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بہت ساری وصیت کی. آخری وصیت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی: میری امتیوں نماز کا خیال رکھنا. میری امتیوں نماز کا خیال رکھنا. اس کے اندر تنخواہ بھی ہے اور ٹائم بھی ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنی غربت ختم کرنا چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، تو نماز کا پابند بنے. جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے. میرے بھائی ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا: ای العمل افضل، عملوں میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے؟ عملوں میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ جیسے آج اگر کسی کے پاس کاروبار نہ ہو تو کہتے بھائی کوئی کام بتائیے، کوئی یہ چیز بتائیے. کسی کو بچی کا رشتہ کرنا، کوئی لڑکا بتائیے، ہے کہ نہیں؟ ایسے صحابی آیا کہتے ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، سنو میرے بھائیو ساتھیو، نماز پڑھنے والے بھی سنیں اور نماز نہ پڑھنے والے بھی سنیں. الصلاۃ علی وقتها. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اے پیارے حبیب کو عملوں میں سب سے افضل کون سا عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقتوں میں ادا کرنا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ نماز کو اس کے وقتوں میں ادا کرنا، یعنی نماز کا جو وقت ہے، افضل وقت، اول وقت، اس میں ادا کرنا. اور اس کے بعد اور دوسری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو عملوں میں سب سے افضل عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، روزہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. سارے عملوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے رسول نے کیا بتلایا؟ نماز کو اس کے وقتوں میں ادا کرنا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ سنی سنائی بات ہے لیکن یاد دہانی کے طور پر سناتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے سارے گناہوں کو دھلنا چاہے تو آج ہی سے اس حدیث پر عمل کرنے لگا. پہلی آیت جو میں نے بتلایا ہے، ہر غلط کام سے بچنا چاہتا ہے، اس کا علاج نماز. اپنے سارے گناہوں کو دھلنا چاہتا ہے، اس کا علاج نماز. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ کیا آپ جواب دیں گے اس کا؟ کچھ بھی نہیں نا. 5 مرتبہ نہا رہا بھائی، میل کچیل باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. یہی مثال، جس طرح ایک آدمی ایک نہر میں دن اور رات کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی اگر آدمی نماز کو نماز کا حق دے کر کے اور اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ نماز سارے فحش اور گندے کاموں سے روکنے والی ہے، ادا کرے تو اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے. نماز ادا کرے گا سارے غلط کام سے بچ جائے گا. اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہوئی تو کیا کرے گا؟ دھل جائے گا. اور اگر بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق کی کمی ہوئی تو نماز پڑھنے سے اس کے دل میں احساس ہوگا کہ اے عطا الرحمان، تو آ کے یہاں رو رہا نماز میں اور تو فلاں بھائی کا حق مارے ہے، تو یہ کیے ہے، تو یہ کیے، تو دل میں کیا پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ دل میں توبہ کا شوق پیدا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا تبھی تو توبہ کرے گا، اور جب سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز کے بارے میں، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی، اور نماز کی حفاظت کرنے کا حکم رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر دیا، حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی۔ کیا بنے گی؟ نور بنے گی، اور اس کے لیے دلیل بنے گی رب کے سامنے، یہ نماز اس کے لیے دلیل بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ جیسا کہ قبر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مردے فرشتے مارنے کے لیے آئیں گے تو نماز کھڑی ہو جائے گی، نہ 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 میرے سائڈ سے نہیں مار سکتے، بندہ نبی کی سنت کے مطابق نماز کا پابند۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنِجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، نور بنے گی، دلیل بنے گی جو اس کی سپورٹ کرے گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات۔ گویا قیامت کے دن نجات کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھا ہے۔ توحید کی بات اور صحیح بات ہے، جو آدمی صحیح طریقے سے نماز کی اہمیت کو، نماز کو سمجھ کر کے پڑھے گا، وہ شرک و کفر سے دور رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سارے برے کاموں سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ اور برائیوں میں سب سے بری کون سی چیز ہے؟ شرک اور کفر۔ تو قیامت دن، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحْ، میرے بھائیو ساتھیو، ہم حدیث کو سناتے جائیں، سنتے جائیں، اور اپنے بارے میں فیصلہ لیتے جائیں، اور مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرتے جائیں۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، ڈیوٹی کی حفاظت ہے، ریال کی حفاظت ہے، کمانے کی حفاظت ہے، ایک کا 10 بنانے کی حفاظت کا وہ ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے کوئی ایسا مسلمان لا کے دکھاؤ گے؟ ہاں؟ اس کے باوجود نمازوں کی حفاظت نہیں ہے مسلمانوں، تو کان کھول کر کے کہہ لیں اور سن، زبان کھول کر کے کہہ لیں اور کان کھول کر کے سن لیں، اگر ہم نماز کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو دین کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، اس کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا۔ کہہ لیں گے کہ ہمارے پاس نماز نہیں، ہم دنیا میں پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ نور نے دے، پڑوسی نمازی ہے وہ اس کے نور میں چلے جائیں گے، اس کی روشنی جو ملے گی قیامت کے دن چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی جان ہمارے پڑوسی ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے کے مطابق، فرمان کے مطابق ان کو قیامت کے دن نور ملے گا، روشنی ملے گی، میں بھی ان کی روشنی میں چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے قیامت کے دن روشنی نور نہیں ہوگی، اندھیرے میں رہے گا، تامکٹویاں مارے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے یہ نماز دلیل اور ثبوت بنے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا نِجَاتٌ، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی وہ کون سی چیز ہوگی؟ نماز۔
تو نماز چھوڑنے کا نقصان اور نماز کے حفاظت کرنے کا فائدہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کرنا۔ نقصان کیا ہے میرے بھائیو ساتھیوں؟ نور نہیں ملے گا، اور نماز ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گی، قیامت کے دن نجات نہیں ملے گی، اور کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس پارٹی میں ہوگا بے نمازی؟ یا نماز کی حفاظت نہ کرنے والا؟ دل آیا پڑھ لیا اس کے بعد چھوڑ دیا، 2 وقت پڑھ لیا 3 وقت غائب، ظہر اثر پڑھ لیا فجر غائب، عشاء غائب۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی حفاظت ہے، ایک بات کی نہیں ہے بھائی 5 ملے بھائی جان کی نہیں ہے، 5 کی ملے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کیا کام کرتے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کا کام ہے، گاڑی کا ہتھوڑ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو 5 اس ہتھوڑے کے مار سے 5 انگلی بتاتے ہیں کہ حفاظت کرنے کی نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ہتھوڑی لگ جائے گی تو انگلی ٹوٹ جائے گی۔ مان نے تعمیر نہیں کہ نہیں، کفیل دے کہ نہیں دے، پیڑا تو تکلیف تو ہوگی۔ 5 کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ارے 5 ہی کی نہیں، اگر ضرورت نہ پڑے تو ہم اپنے بال بھی نہیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ناخن اگر ضرورت نہ پڑے اور رب کا حکم نہ ہو تو اپنے جسم کا 1 انچ کے برابر چمڑا کاٹنے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ تو اپنے جسم کی ہم اتنی حفاظت کریں، جس جسم کی دنیا میں حفاظت اور مرنے کے بعد حفاظت نماز سے ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانا، تو اس حدیث کے حساب سے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اس کا خون اور مال سب حلال ہو جائے گا، وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ تو دنیا میں بھی بے نمازی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا، اس کے لیے نجات بھی نہیں ہے، اس کے لیے نجات بھی نہیں ہے۔ اور وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، اور قال میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کیا ہم یہ پسند کریں گے؟ کہنے والے بھی سننے والے بھی، کیا ہم اس بات کو اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہم قارون اور فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ کیا ہم اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ قیامت کے دن ہمیں چھٹکارا نہ ملے؟ کوئی پسند کرے گا؟ تو نہیں، تو توبہ کریں اور نماز میں چست ہو جائیں، کیونکہ نماز چھوڑنے کا جو گناہ اور سزا ہے دنیا میں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا فرمان رسول کے حساب سے اور اللہ کے فرمان کے حساب سے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قالوا لم نک، کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی سزا میں جہنم کے اندر، نرک کے اندر ٹھوس دیا گیا، تو سب سے پہلی سزا جو بتلائیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز کے پابند نہیں تھے۔ تو دنیا میں بھی کفر کا فتویٰ لگے گا یا منافقت کا فتویٰ لگے گا، بہرحال مسلمان ہونے کا فتویٰ آپ سمجھو، عالم نہیں ہو لیکن سمجھو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ گویا جو 5 چیزوں کو کرے جیسا کہ اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، وہی مسلمان مانا جائے گا نا؟ بولو بھائیو، ہاں نوجوانوں، اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ گویا جو ان 5 چیزوں پر عمل کرے وہی مسلمان ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر عمل نہیں کرتا حالانکہ وہ عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مسلمان مانا جائے گا، کیونکہ آدھا مسلمان کہیں نہیں وہ مانا جاتا ہے، پونا نہیں، 1/4 نہیں، یا تو پورا کا پورا۔ اور 5 بنیادوں میں سے توحید کے بعد سب سے اہم بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے میرے بھائی۔ تو دنیا میں بھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، اور دنیا میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا،
اور دنیا میں اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتے، ان کے راستے نہ چھوڑو، انہیں قتل کر دو، ذبح کر دو۔ اور تیسری بات، مسلمان نام کس چیز کا ہے؟ انہی اندرونی دلی عقیدوں اور زبانی عمل باتوں اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اسی کے پابند کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی مان لینے والا، اللہ کے حکموں پر بنا کسی چوچرا کے گر پڑنے والا، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنو ایک حدیث، بشر المشائین فی الظلم، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو، اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ہے نماز کا فائدہ دنیا میں بھی اور حقیقت میں۔ ایک آدمی جب خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق نماز کو عادت کے طور پر نہیں بلکہ عبادت کے طور پر ادا کرتا ہے تو دنیا میں ہی وہ نور محسوس کرتا ہے۔ کالا کلوٹا ہونے کے بعد اس کا چہرہ منور اور روشن ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے، اس کے چہرے سے انسانیت ٹپکتی ہے، اور کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو اس کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ اگر اپنے چہروں کو ہم دنیا میں روشن کرنا چاہیں، چمکدار کرنا چاہیں اور قیامت کے دن بھی، تو میرے بھائیوں نماز کے سنو اندھیروں میں، آپ تو اندھیرا بھی نہیں بھائی، لائٹ کا انتظام ہر جگہ ہے۔ ایک صحابی آئے، اندھے صحابی تھے۔ کیسے تھے؟ اندھے، دیکھتے دیکھتے آئے اللہ کے رسول اکرم، اور یہاں یہ میں بتلانا اس حدیث سے چاہتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے اگلے بھائی، جماعت کے ساتھ، الا کہ وہ آدمی جس کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے، جیسے عورتوں پہ جماعت فرض نہیں کہ وہ مسجد آئے، شوہر کے درد کے بعد آ سکتے، یا وہ بیمار آدمی جو مسجد تک چل کر آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے بات کی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا آدمی ہوں، اندھا آدمی ہوں، راستے میں کانٹے دار درخت ہیں، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں جاؤ، بھائی عذر ہے، نابینا ہو، کوئی ہے بھی نہیں کہ جو تمہیں مسجد تک لا سکے، تو جا کر کے تم اپنے گھر میں نماز۔ تھوڑی دور گئے، جیسے کہتے ہیں بلاؤ بلاؤ یہاں، کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ گھر دور تھا، اس کا مطلب گھر میں تو نہیں تھا، لیکن اس زمانے کے اذان جو اوپر ہوتے تھے وہ آواز بھی دور تک پہنچتی۔ کیا تم اذان سنتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول، اذان تو میں سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کہا فاجب، تو تم مسجد میں ہو۔ کیا کہا؟ کس کے لیے کہا؟ کیا کہا؟ کس کے لیے کہا؟ اور کس چیز کے سننے پر کہا؟ ایک اندھے صحابی کے لیے کہا کہ اگر اذان سنتے ہو، یعنی اس کا مطلب مسجد قریب ہے، اذان سنتے ہو، اذان حی علی الصلاۃ، یہ مؤذن کی بات نہیں ہے، یہ مؤذن کا آرڈر نہیں ہے، آؤ نماز کے لیے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ رب ذوالجلال کا آرڈر ہے۔ مؤذن نے اپنا آرڈر نہیں دے رہا ہے کہ آؤ چھوڑ چھاڑ کے کاروبار، نیند وغیرہ چھوڑ کے، کس کا آرڈر یہ ہے؟ رب کا آرڈر ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ذرا غور کریں وہ لوگ جو اس اہم عبادت کے بارے میں لاپرواہی سے بچائے، سب کو رب کا آرڈر ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اور ایک بار نہیں، کتنی بار ہر اذان میں؟ ہر اذان میں کتنی بار؟ 2 بار بھائی، حی علی الصلاۃ، آؤ
یہ کس کا حکم ہے؟ اب کس کام کے لیے بلا رہا ہے؟ نماز کے لیے، جس کے اندر سراپا رحمت کی رحمت، خوشخبری خوشخبری اور خوشی ہی خوشی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی۔ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اور مرنے کے بعد کہاں تم بستوں مگانو؟ آؤ نماز میں تمہاری کامیابی ہے۔ کہ مؤذن کی اذان تم سنتے ہو؟ عبداللہ بن مکتوم کہاں سنتا، کہاں ہو مسجد میں؟ اس سے پتا چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز فرض اور واجب ہے میرے بھائی۔ جب نابینا صحابی کو اجازت نہیں دی، نماز چھوڑنے کی بات وہاں نہیں تھی، کیا بات تھی بھائی جان؟ گھر میں پڑھنے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو۔ آج ہمارے یہاں ہزاروں بہانہ میرے بھائیوں، سفر میں تھے، یہ تھے وہ تھے، کام تھا وہ تھا، دنیا بھر کا جھمیلا۔ اور جس شعر کو بار بار میں پڑھتا ہوں، ہے کار دنیا میں تیری چستی ہو چالاکی بڑی۔ سرفراز بھائی چلا رہے ہیں ورکشاپ پہ ورکشاپ، عطا رحمان ٹرانسفر بھی کرتے، یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، اس میں کہیں ہم بیوقوف نہیں آئے۔ دنیا میں ترقی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ہے کار دنیا میں تیری چستی وہ چالاکی بڑی، کیا بندگی میں پڑ گئی تجھ پر بلا اے بے نماز؟ سچ ہے کہ نہیں میرے بھائیو ساتھیو؟ مسلم صاحب نے جو دیوان گلشن میں کہا ہے، یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ ہے کار دنیا میں تیری، دنیا کے کاموں میں تیری بڑی چستی اور چالاکی ہے، کوئی بھی قوم نہیں بنا پائے گا، ہے کہ نہیں؟ کیا بندگی میں پڑ گئی تجھ پر بلا یعنی مصیبت؟ جب بندگی کی بات ہے تو پیدا کلا، بیمار ہوں، کفیل کا مسئلہ، ٹھنڈی لگ رہی، اور کہتے بچہ پیشاب کر دیا، یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ اے بے نماز میرے بھائیوں ساتھیوں، کہنے والا بھی سوچے اور غور کر، دعا کر اپنے لیے، اور سننے والے سنیں کہ اگر اپنے آپ کو ہمیں مسلمان ثابت کرنا ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد رب کے سامنے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ارحنا بہا یا بلال، بلال نماز کا مجھے آرام پہنچاؤ۔ ہر طرح کا آرام و سکون نماز میں ہے میرے بھائیوں۔ جو معراجی تحفہ ہے، معراج میں جو تحفے کے شکل میں اللہ کے رسول کو ملا تھا، اور ایک وقت کے بجائے 5 وقت کے بجائے کتنے وقت کا ثواب ملتا ہے؟ 50 وقت کا ثواب ملتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، چونکہ وقت جو مجھے دیا گیا ہے بہت کم ہے۔ نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ نماز چھوڑنے والا دل کا کالا ہے، من کا کالا ہے۔ کئی % آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نماز چھوڑنے والا دل کا بھی کالا ہے، چور ہے، بے ایمان ہے، لٹیرا اور ڈاکو ہے، اور من کا بھی کالا ہے۔ کیونکہ اگر وہ امانت دار ہوتا، دلدار ہوتا، تو جس نے یہ دل بنایا ہے اس رب کے حکم کا بھائی احترام رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ اور وہ چور ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حق میں چوری کر رہا ہے۔ ہاں بھائی جان، کاکا کہوں چاچا کہوں، آپ کو کہنا چوری کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر بے نمازی کو چور کہا جائے، لٹیرا کہا جائے، ڈاکو کہا جائے، تو ثابت ہے کہ رب کے نعمت کو لوٹ رہا ہے اور رب کے سامنے ہی نہیں سجدہ کر پا رہا ہے۔ اور سن لے، جو رب کے سامنے 5 وقتوں کی ساری رکعتوں میں سجدہ نہیں کرے گا، اسے کبھی قیامت کے دن رب کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ میری بات نہیں میرے بھائیو صاحب، یہ رب کی بات ہے۔ قیامت کے دن منادہ ہو، پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، جبکہ رب ذوالجلال کا سامنا ہوگا، اس سجدے میں گر جا، رب کا حکم کا سجدے میں گر جا، اس کی پیٹھ لوہے کی طرح، تخت کی طرح سخت کر دی جائے گی، رب کے سامنے وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ دنیا میں اسے سجدے کا حکم دیا جاتا تھا اور رب کے سامنے وہ سجدہ
نہیں کرتا تھا. تو ایک تو گناہ اور اس کی سزا یہ ہے. دوسری بات، نماز کی پابندی نہ کرنے والا یقینی طور پر قبر میں کوٹا جائے گا. یقینی طور پر قبر میں کوٹا جائے گا. کوٹائی سمجھتے ہو؟ ہاں میرے بھائیوں ساتھیوں، اور اس کی دلیل میں دے رہا ہوں. اپنی طرف سے اللہ تعالی ہمیں ہماری ذریت کو اس طرح نماز کا قائم کرنے والا بنائے جس سے رب چاہتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اور آئے فرشتہ جبریل اور کہا چلو چلو. میں نے پوچھا کہاں چلوں؟ کہتے چلو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل امین کے ساتھ چل دیا. جاتے جاتے دیکھا یہ خواب میں. کس کا ہے یہ خواب؟ کس کا ہے یہ خواب؟ نبی کا خواب سچا ہے کہ نہیں؟ یہ وحی ہوا کرتی، نبیوں کا خواب وحی ہوا کرتی. کہتے ہیں میں جاتے جاتے دیکھا تو ایک آدمی ایسے چت لیتا ہوا ہے سر کی گدی کے بل، اور داہنے جانب ایک فرشتہ کھڑا بھاری پتھر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے سر پہ گچ سے مارتا ہے. بھاری پتھر لے کے کوئی انسان مارے تو سر بچے گا، اور فرشتہ مار رہا ہے جس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے، رب کا حکم آ گیا کوٹ تو کوٹیں گے، ان کو ترس بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ ترس کھا کے رب کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں. سر چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک کے دور جا کے گرتا ہے. پھر فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں سر صحیح ہو جاتا ہے، ایک دم صحیح جیسے پہلے تھا. پھر بائیں جانب سے وہ اسی طرح کرتا ہے، کانٹینیو داہنے جانب سے بائیں جانب سے اس کو کوچ رہا ہے، کوٹ رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل مجھے بتلاؤ اس آدمی کا جرم اور قصور کیا ہے کہ جس کو اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل کہیں گے یہ وہ آدمی ہے جو نمازوں سے سو جایا کرتا تھا. تو بے نمازی قبر میں کوٹا جائے گا کہ نہیں کوٹا جائے گا؟ دلیل ملی کہ نہیں ملی؟ میری روایت صحیح ہے. بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام میں کس کا حصہ ہے؟ مومنوں کا. اور بے نمازی مومن نہیں ہو سکتا. ایک بات کریں، بے نمازی قبر میں عذاب دیا جائے گا اور بے نمازی جہنم میں جائے گا، جہنم کا لقمہ بنے گا. اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ سزا دے سکتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، کسی بھی وقت. میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے. اگر ہمارے گناہ کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے اگر کوئی آسمانی عذاب دنیا میں نہیں آتا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے ہم عبرت کا سامان بن جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. اللہ ڈھیل دی ہوئی ہے بات کی نا. بہت سارے فرعون کو اللہ نے ڈھیل دیا کہ نہیں ڈھیل دیا؟ اور موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اسے اللہ نے ڈبویا کہ نہیں ڈبویا؟ تو اگر کسی کے گناہ کی وجہ سے اگر اللہ فوراً عذاب نہ دے یا دنیا میں نہ دکھائے یا دکھائے وہ محسوس نہ کر پائے، تو میرے بھائیوں ساتھیوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے گناہ پر نڈر اور دلیر ہوتا جائے. آخر میں تو اس کا بدلہ ملے گا. آج میں نے ایسے اچانک میرے دماغ میں آیا کہ لاؤ انٹرنیٹ میں دیکھا جائے کہ کیا کسی بڑے عالم نے، قابل اعتماد آدمی نے بے نمازیوں کا دنیا میں کوئی سزا دیکھے، آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. تو اس نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے کہ بے نمازی کی یہ حالت ہوئی دنیا میں. تو بہت سارے قصے ملے اور واللہ ان قصوں کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور پڑھ کر کے عجیب طرح ایک کیفیت تاری ہوئی. اللہ تعالیٰ کیفیت میں سے باقی رکھے. دو واقعہ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں.
ریاض میں یہاں جانتے ہو کہ سارے یہاں مغسلے ہوتے ہیں مردوں کو نہلانے کے لیے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ ریاض کا واقعہ ہے. ایک عورت تھی ام احمد کہا جاتا تھا، اور وہ مردوں کو نہلایا کرتی تھی، کیونکہ سعودی عرب میں مردوں کو نہلانے کا باقاعدہ پریکٹس کیا جاتا ہے، کورس دیا جاتا ہے، کیسے نہلایا جائے، کیسے کفنایا جائے. اور مردوں کو نہلانا، مردوں کو کفنانا، مردے کو کفن دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ایک تو انسان خود عبرت حاصل کر رہا ہے، ایک مرے ہوئے آدمی کی مدد کر رہا ہے، جس کے گھر میں میت ہوئی ان کی مدد کر رہا ہے، ان کے غم میں ہاتھ بٹا رہا ہے کہ نہیں؟ اور اس مرے ہوئے آدمی کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے، کیونکہ زندوں پر یہاں پر. تو بہرحال ام احمد کہتی ہیں کہ مجھے ایک گھر، ریاض کے واقعہ ہے، مجھے ایک گھر والوں نے بلایا اپنے میتہ کو، اپنی مری ہوئی بچی کو نہلانے کے لیے، مری ہوئی بچی کو نہلانے کے لیے. تو میں نہلانے کے لیے گئی. جب وہاں پہنچی تو جس کمرے میں اس بچی کی لاش رکھی ہوئی تھی اس میں مجھے دروازہ کھول کر کے اندر کر دیا گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا. میں کمرے میں دیکھی تو ایک کونے پر ایک لاش رکھی ہوئی ہے. میں کچھ دیر بیٹھ کر کے انتظار کرتی رہی کہ بھائی کوئی آئے تاکہ نہلانے میں ہماری مدد کرے، پانی دینا ہے، جو بھی ہمیں ضرورت ہے نہلانے میں اس میں مدد کرے. کوئی نہ آیا تو میں نے دروازہ ٹھوکا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند ہے. پھر میں نے تیز تیز ٹھوکا، لیکن اور وہاں نہلانے کے لیے جو بھی سامان چاہیے وہ سب رکھ دیا گیا تھا پہلے سے، لیکن کوئی ہیلپر مدد چاہیے بتا نہیں. تو کہتے کہ میں نے جو ہے ٹھوکا لیکن کوئی نہیں آیا. ایک چادر میں سے ڈھکی ہوئی یہ مری ہوئی بچی پڑی ہوئی تھی دروازے کے کنارے. پھر میں کیا کرتی، میں نے کپڑا اٹھایا، چہرہ کھولا اس بچی کا تو ایک عجیب منظر دیکھا میں نے. پہلے میری ہمت نہیں ہوئی اکیلے نہلانے کی، کہ بہت دیر تک میں دعا کرتی رہی، ذکر و اذکار کرتی رہی، اور پر ہمت بنا کر کے میں نے اس بچی کو نہلانے کے لیے دیکھا. تو میں نے دیکھا کہ کالے سے بھی زیادہ کالا اس کا چہرہ ہے. اس بچی کا چہرہ جو مر چکی ہے بہت ہی کالا ہے، ایک دم گھٹا ٹوپ اندھیرے کے معنی. اس کا چہرہ ایک دم کالا ہے اور اس کا چہرہ الٹا کر دیا گیا ہے. اس کا چہرہ کیا کر دیا گیا ہے؟ الٹا کر دیا گیا ہے. اور جسم بالکل سوکھا ہے لکڑی کی طرح، اور رنگ بالکل پورے جسم کا مکمل کالا اور سیاہ ہے. یہ کیفیت میں نے دیکھی. چہرہ کالا پڑ گیا، کافی کالا، پورا جسم کالا پڑ گیا اور چہرہ بدل دیا گیا. وجہہ مقلوب، اس کا چہرہ بالکل الٹا کر دیا گیا. میں دیکھ کر کے اور گھبرائی، پریشان ہوئی. بہرحال میں نے ہمت جمع کر کے میں نے اس کو نہلایا. نہلانے کے بعد پھر دروازہ ٹھوکا کہ بھائی تمہارے بہن بیٹی کو بہن کو میں نے نہلا دیا ہے. کوئی دروازے کے قریب آنے والا نہیں تھا. پھر میں نے خوب تیز دروازے کو ٹھوکا، دروازہ کھولا گیا. دروازہ جیسے کھلا آگے پیچھے دیکھے بغیر میں سیدھے اپنے گھر کی طرف بھاگی ہو گئی. میں نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں کہ کیا وجہ ہے چہرہ کالا پڑ گیا، بدن کالا پڑ گیا، چہرہ الٹ دیا گیا، کیا وجہ ہے. میں بغیر کچھ پوچھے گھبرائی ہوئی، حیران اور پریشان اپنے گھر لوٹ گئی. جا کر کے میں نے ایک شیخ کے پاس فون کیا کہ شیخ ایسا ایسا منظر میں نے ایک مری ہوئی عورت کے اندر دیکھا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو شیخ نے کہا جا کے اس بچی کے گھر والوں سے پوچھو اس بچی کے بارے میں. کہتی میں ہمت جٹا کر کے اس گھر پہ پھر آئی اور میں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں نہلانے کے لیے تیار ہوئے، دروازہ کیوں بند کر دیا. اس کا مطلب بچی کے اوپر جو یہ غلط نشانیاں تھی وہ سب دیکھ چکی تھی، گھبرا گئی، ڈر گئی. ارے بھائی کسی کا چہرہ آگے کا پیچھے کر دیا جائے اور گورا چٹا کالا ہو جائے تو خیر. تمہاری بچی کے اندر کیا بات تھی؟ کہا کوئی بات نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، کبھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی.
کبھی وہ نماز نہیں پڑھتی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ نماز چھوڑنے کا گناہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ام احمد نے بیان کیا ہے، اور جس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ ایک اور قصہ سنیے جس کو بیان کرتے ہیں شیخ عباس یتاوی، کہتے ہیں، اور یہ جدہ کا واقعہ ہے۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ جدہ کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک نوجوان میت کو لے کر کے آیا تاکہ اسے نہلایا جائے۔ نہلانے کے لیے اس کو لایا گیا، اور جب ٹیبل پہ رکھا گیا، نہلانے کے لیے بنا ہوتا ٹیبل، تو اس کے بدن سے دھوئیں کی اتنی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ وہاں کسی کا کھڑا ہونا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کے جسم سے اتنی خطرناک دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی کہ مت پوچھئے، اور اس کا پورا بدن سڑ چکا تھا، اور پورے بدن سے ایک عجیب طرح گھناؤنی بدبو آ رہی تھی، جبکہ اس کو مرے ہوئے ایک دن نہیں بیتے تھے، گھنٹے، 2 گھنٹے، 2-4 گھنٹے بیتے تھے، یہ نہیں کہ لاش سڑ گئی ہو، ہے نا۔ تو بہرحال اس کو کسی طریقے سے نہلایا گیا۔ امام صاحب آئے، انہوں نے نہلایا، مسجد میں کہا نہلایا۔ نہلانے میں جدھر ہاتھ رکھتے تھے چمڑا اسڑ جاتا تھا، جبکہ زیادہ دن کا مردہ نہیں تھا، یہ نہیں کہ 2-4 دن کا ہو، چمڑا اسڑ جاتا تھا۔ اور کسی طریقے سے جب قبرستان میں لے گئے تو قبرستان میں جتنے لوگ تھے بدبو سے پریشان ہو گئے، بہت گھناؤنا بدبو۔ بہرحال دفن کر کے جب لوگ لوٹے تو گھر والوں سے امام صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مسجد میں نہیں لانا جنازہ، کیونکہ پوری مسجد کیا ہو جائے گی؟ بدبودار ہو جائے گی۔ پھر اس کو قبرستان ہی میں جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دیا۔ گھر والوں سے جب پوچھا گیا کہ اس کے اندر کیا بات تھی بھائی، کہا بڑا سیدھا لڑکا تھا، بڑا سیدھا ہونہار لڑکا تھا، کوئی ویسی کمی اس کے اندر نہیں تھی، بس یہ ہے کہ کبھی یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ شیخ نے بیان کیا۔ ایسے اور بہت سارے واقعہ، ایک کویت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ لڑکا مرا تو نہلانے کے لیے آئے تو ایک اژدہا سانپ اس کے منہ میں گھسا ہوا، قبر میں رکھنا چاہے تو وہاں۔ بہرحال اس طرح کے قابل اعتماد آنکھوں دیکھے حال بے نمازیوں کے بہت سارے علماء کرام نے، قابل اعتماد علماء کرام نے بیان کیا ہے، تو دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے ہم سب نماز کی اہمیت کو پرکھیں، سمجھیں، اور جو چھوٹا اس سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اور 5 وقتہ نماز کے پابند بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ہے، اللہ تو نماز کا قائم کرنے والا ہمیں بنا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور میری ذریت کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تو میرے بھائیوں، نماز بڑی اہم عبادت ہے، اور بہت ہی اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے، اور جو اس کے بارے میں لاپرواہی کرے گا، جان بوجھ کر کے سستی کرے گا، تو میرے بھائیوں وہ دنیا میں بھی نقصان میں ہوگا، اور مرنے کے بعد تو نقصان متعین اور فکس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جان بوجھ کے انجانے میں نماز کے بارے میں ہم سے لاپرواہیاں ہوئی ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو بخش دے، اور مولا تو ہمیں، ہمارے ان بھائیوں کی ذریت کو اور ہماری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو پسند فرماتا ہے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر 3 نمبر یہ آیت ہے، کس پارے کی ہے؟ سورہ بقرہ، جو جواب دے رہا ہے آئیے تیسری قرآن جب کھول کے پڑھیں گے، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نماز کا چھوڑنے والا قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ جو جانتے ہیں آپ اٹھائیں، بہت ہاتھ اٹھے، سب اٹھائے رکھے، اٹھائے رکھے گا۔ ادھر سے شروع کرتے ہیں، آپ 5 بس ایک نام بتائیے، آئیے
دوسرا کون ہاتھ اٹھایا ہے؟ آپ اٹھایا ہے؟ آپ بولیے. قارون کے علاوہ کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ. آپ اٹھائے ہیں نا؟ دائنا سے